عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کشمیر میں ماہ رمضان کے پیش نظر تمام ہوٹل و ریستوران ہوئے بند۔ ہریدوار میں کمبھ کے دوران کورونا بم کا دھماکہ، 4 دن میں 2167 کیسز کی تصدیق۔ ہریانہ میں لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، وزیر اعلیٰ کھٹر کا اعلان۔ جموں کی ستواری سبزی منڈی میں آتش زدگی، کم سے کم 16 دکانیں ہوئے خاکستر۔ اسپتال میں بستر نہیں دے سکتے تو انجیکشن دے کر مار ڈالو، مجبور بیٹے کی فریاد۔ دہلی میں ویکینڈ کرفیو کا اعلان، جانے کیا کھلا رہے گا اور کہاں ہوگی پابندی۔ مہاراشٹر چندرپور میں کورونا ہوا بے قابو، اسپتالوں میں بستر کی قلت، مریضوں کو ایمبولینس میں لے کر در در بھٹکنے پر لوگ ہوئے مجبور۔ سعودی عرب میں ہندو شخص کی مسلمانوں کی طرح تدفین، مرکز نے دہلی ہائی کورٹ کو کیا آگاہ۔ یونان میں داخلے کی کوشش، 23 ایرانی پکڑے گئے۔ ہم امریکہ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، کابل انتظامیہ۔ عراق بم دھماکہ، 1 شخص ہلاک، 12 زخمی۔ حوثیوں کا سعودی عرب پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، جازان شہر نشانے پر۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں، ان کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اتراکھنڈ کے ہندوؤں کے مذہبی شہر ہریدوار میں کورونا بم کے دھماکے سے ہڑکم مچ گئی ہے۔ یہاں 10 اپریل سے 14 اپریل تک 4 دنوں میں 2167 کورونا کیسز کی تصدیق کی گئی ہے۔ تریاسنا نروانی اکھاڑا کے کپل دیو کی کورونا وائرس کے سبب موت واقع ہو گئی۔ کپل دیو نے کمبھ میلے میں شرکت کی تھی۔ کورونا متاثر ہونے کے بعد انہیں کیلاش ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں ان کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین، ریاست میں بڑھتے ہوئے کورونا معاملوں کے پیش نظر ہریانہ حکومت محتاط ہو گئی ہے اور اس نے اس وبا کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اور لاک ڈاؤن نافذ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے اپنی زیر صدارت ریاست میں کورونا سے متعلق آج تمام ضلعی ڈپٹی کمشنرز، پولیس سپرنٹینڈنٹ اور سول سرجنوں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں کہا ہے کہ ریاست میں آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کی کمی نہیں ہے، اس کے علاوہ بستر بھی کافی تعداد میں دستیاب ہے۔ ناظرین، جموں کی ستواری سبزی منڈی میں دوران شب آگ لگنے کے ایک واقعے میں کم سے کم 16 سبزی کی دکانیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ستواری سبزی منڈی میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب قریب 2 بجے آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 16 سبزی دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ اگر اسپتال میں بستر نہیں دے سکتے تو کم از کم انہیں انجیکشن دے کر مار ڈالو، یہ فریاد ڈاکٹروں سے ایک مجبور بیٹا کر رہا ہے جس کے والد کورونا سے متاثر ہیں۔ ان کو لگایا گیا آکسیجن سلنڈر بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن کسی بھی اسپتال میں انہیں داخل نہیں کیا جا رہا۔ یہ واقعہ مہاراشٹر کا ہے اور ایک بیٹے کا درد سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ ملک میں کورونا انفیکشن کی رفتار ایک دن میں 2 لاکھ کے پار چلی گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف اسپتال میں بستر خالی نہیں ہے۔ یہ صورتحال کئی ریاستوں میں ہے اور مہاراشٹر کی حالت تو دیگرگوں ہے ہی۔ ناظرین، ملک میں کورونا کے یومیہ کیسز کی تعداد 2 لاکھ کو تجاوز کر چکے ہیں اور یومیہ اموات کی تعداد بھی 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دہلی میں بھی کورونا لگاتار ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ دریاسنا دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعرات کے روز ویکینڈ کرفیو کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہلی میں کورونا کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ویکینڈ کرفیو ناگزیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہر ایک سے کرفیو کے دوران اصولوں کی پاسداری کرنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کے چندرپور میں کورونا کے معاملات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ضلع میں طبی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اسپتالوں میں بستر کی عدم دستیابی کے سبب اہل خانہ مریضوں کو ایمبولینس میں لیے در در بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ چندرپور کے آس پاس کے اضلاع کے تمام نجی اور سرکاری اسپتالوں میں بیڈ پوری طرح سے بھرے ہوئے ہیں۔ چندرپور ضلع کے اسپتالوں میں بیڈ کی عدم دستیابی کے سبب لوگوں کو پڑوسی ریاست تلنگانہ میں بیڈ کی تلاش میں
دوڑ بھاگ کرنی پڑ رہی ہے، باوجود اس کے لوگوں کو اسپتالوں میں بستر نہیں مل پا رہے ہیں۔ ناظرین، مرکز نے جمعرات کو دہلی ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے ایک ہندو شخص کی موت کے بعد اسے ایک مسلمان سمجھ کر دفن کر دیا اور اس کی ہندوؤں کی طرح آخری رسومات ادا نہیں کی گئی۔ وزارت خارجہ نے بھی عدالت کو بتایا کہ جدہ میں ہندوستانی قونصل خانے نے باقیات کو واپس لانے کے لیے سعودی عدالت میں قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین، ترکی سے یونان جانے والے 23 ایرانی غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترک وزارت دفاع نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ ترک سرحد کے راستے دیگر ممالک جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کوششیں جاری ہیں۔ حال ہی میں یونان جانے کی کوشش میں 23 ایرانی باشندوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک داعش اور 6 فیتو دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، کابل انتظامیہ نے امریکہ کے 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان صدارتی پہلے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجوں کی ملک سے انخلا کے مرحلے میں ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال قطر کی دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن سمجھوتے کے بعد سے اب تک افغانستان سیکورٹی اور دفاعی فورسز آپریشنوں کی ایک بڑی اکثریت کو خود مختار شکل میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ سلامتی و دفاعی فورسز موجودہ خطرات کے مقابل افغانستان کی دفاع کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، عراق کے دارالحکومت بغداد میں گاڑی میں نصب بم کے دھماکے میں ابتدائی معلومات کے مطابق شخص ہلاک 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ عراقی حکومت سے منسلک سیکورٹی میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے جاری کیے گئے تحریر بیان کے مطابق بغداد کے علاقے صدر کے محلے حبیبیہ میں ایک گاڑی میں نصب بم پھٹ گیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ ناظرین، حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائلوں اور بمبار ڈرون سے حملہ کیا جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان ترکی المالی کے مطابق حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائلوں اور بمبار ڈرون سے حملہ کیا جس کو عرب اتحادی افواج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ حوثی باغیوں نے سعودی شہر جازان پر 5 بیلسٹک میزائل اور 4 بارودی ڈرون داغے جس کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔